اس کے بعد سورہ حج جو ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الحج 11 مرتبہ، 17واں پارہ جو اقترب للناس کا پارہ کہلاتا ہے، اس کی دوسری سورت سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج۔ کتنی دفعہ بولا؟ 11۔ دو حروف حج میں، ایک کا ہا اور دوسرا جیم، دونوں کو جمع کر لیں، ہا کے 8 ہو گئے اور جیم کے 3 ہو گئے، 8 3 11۔ یہ تو 11 عدد کے اعتبار سے بول دیا گیا، اور جیسا کہ بزرگوں نے بتایا وہ بول دیا گیا، لیکن جو اس 11 کے عدد کی معرفت یا گیان جس کو حاصل ہے، وہ جان جائے گا کہ میں نے کیا دیا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور یہ کیا چیز ہے۔ بات ڈیجٹ پہ فٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے 9 تاریخ کا دن گزر گیا، 10ویں تاریخ آپ کو لگ گئی، جو پڑھ رہے ہو اس کے عدد 11 ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ فارورڈ وائز پہ جا رہے ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ فارورڈ وائز پہ۔ آپ کا ماضی کی جتنے بھی ریزسٹنس تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ریموو ہو گئی، انسٹال ہو گئی۔ حال میں جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ریموو ہو گئی، انسٹال ہو گئی، اس لیے کہ 9 کا دن گزر چکا اور 10 کی رات کو کر رہے ہو، جو کر رہے ہو اس کا عدد 11 ہے۔ اگر یہ قانون سمجھ میں آتا ہے تب بات سمجھ میں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اس کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے باب القلب کے مفتوح ہونے کی ضرورت ہے۔ میں شباک العقل یا نافذۃ العقل کی بات نہیں کر رہا، یہاں کام چلے گا باب القلب۔ تھوڑا سا 5 منٹ آنکھ بند کر کے غور کیجئے گا کہ یہ ڈیجیٹل ویلیوز آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ غور ضرور کیجئے گا، پھر کیجئے گا۔ 9 کی تاریخ گزر گئی، 12 لگ گئی مغرب کے بعد، آپ نے رات کو 12 بجے سے پہلے غسل کر کے فارغ ہو گیا، اچھی سے خوشبو لگائی اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور جناب علی یہ صورت صرف 11 مرتبہ پڑھی، صرف 11 مرتبہ۔ سیکوینس آ رہا ہے، 9 10 11 کا سیکوینس ہے، ایکولائزنگ موجود ہے، ڈیجٹ ویلیو اپ جا رہی ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ صرف 11 مرتبہ پڑھیے، بہت اچھا ہے۔ وہ تمام لوگ دنیا میں خوش نصیب ہیں جن کے تلفظ اور ادائیگی اچھے ہیں قرآن کے، جن کے اچھے نہیں ہیں اللہ ان سب کو خوش نصیب بنا دے۔ وہ تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال اس دنیا کے جھمیلوں کو برداشت کر کے، کتنی سخت اذیتیں دشمن نے دی، وہ سب فیس کر کے آپ کو اللہ کا یہ کلام پہنچایا۔ تو اللہ جس دن قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اس دن ہمارے قرآن کے تلفظ اور ادائیگی اچھے ہونے چاہیے۔ ویسے ماضی میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ آپ کسی کے تلفظ اور ادائیگی چیک کرتے ہو نا، تو وہ پہلے سے حمزہ عین ہا غین خا کی نا پریکٹس کر کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کے اگر تلفظ اور ادائیگی چیک کرنے ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 جس کو آیت قطب بھی کہتے ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، یہ والی آیت کسے سن لیں، اس میں الف سے یہ تک کے سارے الفابیٹ ہیں، بندہ فوراً چیک ہو جاتا ہے کہ اس کے الفاظ، تلفظ اور ادائیگی اور لہجہ کیسا ہے۔ یہ سب راز ہے۔ قرآن ایک ڈیجیٹل کتاب ہے، اس کو جب بندہ غور کرتا ہے اس کو قرآن سے پیار ہو جاتا ہے، قرآن سے عشق ہو جاتا ہے، اور قرآن وہ دوست ہے جو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، قیامت میں، جنت میں، ہر جگہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا رہنما ہے، آپ کا مخلص ہے، آپ کے کام آئے گا۔ جب دنیا والے سارے گاڑ کے چلا جائیں گے، اکیلا ایک قرآن ہوگا جو قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو تلفظ ادائیگی اچھی کر لیجئے، بس اتنی سی ریکویسٹ ہے، اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے بس، کوئی نہ چلا نہ وظیفہ، کچھ بھی نہیں، 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس میں جو حفاظ ہیں وہ اچھا جلدی پڑھ لیں گے، جو روانی سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی جلدی پڑھ لیں گے، جو لوگ مسلسل کچھ دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ عادی ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے، جو لوگ بالکل بھی عادی نہیں ہیں ان کو تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی ہوگی، لیکن اللہ کے خاطر، اللہ کے کلام کے خاطر، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے کلام کے خاطر جو نبی پاک اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے خاطر یہ مشقت برداشت کر لیں جن کو پڑھنے میں مشکل ہو۔ صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ہونے کو تو جواب ہی ختم۔ اگر آپ کو بات اس کی ڈیجٹ ویلیو سمجھ میں آ گئی کہ 9 گزر گئی، 10 کو تھی اور 11ویں کے عدد کی آپ 11 کے عدد کی آپ صورت پڑھ رہے ہو، تو جس کو یہ سمجھ میں آ گیا اس کو ویسے ہی سمجھ میں آ گیا۔ سارا جتنا بھی ماضی کی رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں ہیں، اور حال کی جتنی بندشیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، مصیبتیں، اذیتیں ہیں، وہ انرجیز کے اعتبار سے ہو، معاش کے اعتبار سے ہو، دنیا داری کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، روحانیات کے اعتبار سے ہو، مائنڈ سائنس کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، سارا پاس ہو گیا۔ جب پاس ہو گیا تو اگلی تحریک میں تو تحلیل ہے نا، پھر تو ٹینشن ہی ختم۔ ایک دن کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ کر لیجئے گا، مجھ حقیر کے کہنے سے کر لیجئے گا، یہ میری کوئی اوقات نہیں، مگر یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا ضرور۔ صرف 11 مرتبہ پڑھنی ضرور پڑھ لیجئے گا، سب کے لیے دعا کیجئے گا، اول آخر نماز والا درود شریف اگر 11 11 مرتبہ ملاتے ہیں